بڑے مشکل میں پڑا ہوا ہے. یہ چیز ہے. میرا بیسکلی کویشچن یہ ہے کہ جو ماس کلنگ ہو رہی ہے ہر جگہ پر, کراچی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی 40 میں سے 30 جو ہے نا وہ پشتون کی ہوئی تھی. لال مسجد میں بھی اگر دیکھا ہے تو میجورٹی آف پیپل جو جن کی کلنگ ہوئی ہے اس میں پشتون ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ ہر جگہ پشتون ہی کیوں مرتے ہیں, اور یہ جو اور یہ سب جو وار آ رہا ہے یہ صرف پشتون ہی کی ٹارگیٹ ہے کہ نہیں کوئی اور اس میں مطلب انوالو ہے؟ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پشتونوں کا ایک پرابلم ہے کہ وہ وفادار غلام نہیں بن سکتے. وہ غلام مشرف ان کو کہہ رہا ہے, وہ آپ کو کبھی آپ کو وہ کانورسیشن جو مجھے جنرل محمود نے بتایا تھا کہ اس کا اور ملا عمر کا کانورسیشن ہوا جب یہ 9/11 کے بعد, تو وہ کہتا کہ وہ ملا عمر کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ یہ امریکن ان کے پاس بڑے زبردست بوم ہیں, ڈیزی کٹر ہے اور فلانا ہے, اور وہ نیوکلیر بھی آپ کے اوپر استعمال کر دیں گے, تو آپ کو اسامہ ان کو دے دینا چاہیے. تو وہ کہتا ملا عمر چپ کر کے سنتا رہا, یہ بولتا کیا کہ وہ یہ ہو جائے گا, برباد ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, یہ ہو جائے گا. کہتا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا. تو وہ کہتا کہ دیکھو, اگر مجھے اللہ نے بچانا ہے تو وہ مجھے مار نہیں سکتے, اور اگر اللہ نے میرا فیصلہ کیا مرنا ہے تو میں بچ نہیں سکتا. کہتا اس کے بعد کہا کہ بس آرام سے اس کو چلا گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس تھیوری کو سبسکرائب نہیں کرتے, ہم سمجھتے کہ حکمت ہونی چاہیے, وزڈم ہونی چاہیے, لیکن بیسکلی ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ پشتون کی ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ان کی ساری تاریخ ہی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی انگریزوں کا 1942 میں انگریزوں نے بھی ایک قرضائی بٹھا دیا تھا, اس کا نام تھا دوست محمد. وہ انہوں نے بھی بادشاہ بٹھا, وہ بھی 3 سال تک بڑے آرام سے بادشاہ کرتا رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اپرائزنگ ہوئی اور اس کو انہوں نے نکال دیا. یہ ان کے کنسسٹنٹ رشینز نے کنسسٹنٹلی سوویٹس they always put their own, there were 3 people that the Soviets each time to put them impose these Karzai types. So therefore the problem with the Pashtun is that he will always, because of the social system he has been brought up, this is what you must all understand, democratic system, once you taste the freedom that a social system gives you, then you will not accept slavery. You know, in England, when I first went as an 18-year-old, the thing also that surprised me was, young students with me, each time anything happened, they would say, this is my right. But this is my right. You know, I had never heard of this in Pakistan because we were brought up, another savior then was General Ayub Khan, so we were saved by him then. And so we didn't understand what he meant, this is my right. So, you know, this is when you grow up in a society that gives you freedom, then you will not give it up. You will be willing to fight for it. We in this part of the subcontinent are used to the feudal system. And the feudal system, the powerful oppress the weak. So people are not, they've always used, they've been used to slavery. So it didn't matter whether there were Sikhs ruling them or British or Mughals. It didn't matter because the man at the bottom was never free. So we need a state. So now I come to the solutions. We need a state that has to do 2 things. Number 1, you have to have rule of law in Pakistan. Rule of law you can only have with an independent judicial system. You can only have an independent judicial system if constitutionally the judicial commission, we make a judicial commission approved by the parliament, both opposition and government, by a parliamentary committee which is cross-parliamentary, and that approves a judicial commission who then has constitutional protection, has a set tenure, and does 2 things: the selection of judges,
the selection, promotion of judges, and their accountability. So it is completely removed from the government, so the judiciary no longer can in any way be controlled by the government. This has to be the number one way of moving forward. Reason why you have to do this is because at the moment, the entire criminal class in Pakistan wants to go into politics. If you want to see an example, go to the parliament. If you want to see a better example, start from the Chief Minister here. I can give you in writing that his family is unique, that there is no crime in the book they have not committed. Then of course you have a lot of ministers. I have seen their files myself at the time when I mistakenly thought that General Musharraf was a reformer. I happened to see their files were shown to me by NAB, and most of them, have quite thick files of the money they've accumulated. And then, of course, if you want to see, part of the American dream team, there's a Washington dream team to take over Pakistan. There's, of course, Musharraf, the military man, but moderate. Then there is the key word, remember, the key word is moderate. If you're moderate, all your sins are absolved. Then there is, of course, liberal Benazir.